بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے باغ فدق کے موضوع پہ، اور یہ ٹاپک انتہائی متفق علیہ ہے۔ شیعہ سنی دونوں سیکٹس میں یہ مشترکہ ہے، اس کے اندر اختلاف ہے، کسی بھی درجے میں ہے۔ شیعہ اس میں غلو کا شکار ہیں اور سنی تھوڑا بہت تردد کا شکار رہتے ہیں۔ تو میری اس پہ مدلل اور مفصل گفتگو ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے میری پوسٹ نمبر 3 میں حوالے دے دیتا ہوں صرف اس کا۔ مسند احمد 11,077 اور 12,167 سابقہ جو میں نے فرسٹ اور سیکنڈ پوسٹ کی ہے، اس کے اندر اس کا اس جیسے معاملات اس کے اندر بھی نظر آتے ہیں، بالکل سیم ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج ہم پڑھیں گے الحمدللہ خلاصہ بھی، اور اس کی احادیث بھی کور کریں گے جلد از جلد۔ وہ پوسٹ نمبر 4 ہوگی، صحیح بخاری حدیث نمبر 4034 اور ابو داؤد حدیث نمبر 2976۔ اس کے اندر مقدمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کا، ازواج مطہرات کا۔ تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے مقدمہ رکھا، اور حضرت عائشہ نے ان کو روکا تھا۔ وراثت کو لے کے معاملہ ہمارا چل رہا ہے، باغ فدق کو لے کے۔ چلیں خلاصہ پہلے مطالعہ کر لیں، خلاصہ کا جو میں نے خلاصہ لکھا ہے، بعد میں احادیث ورڈ بائی ورڈ بیان کی جائے گی کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے پاک دامن حیادار شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ طلب کیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لیکن میں نے ان کو روکے رکھا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ باقی بات سابقہ تحریر میں گزر چکی ہے۔ ازواج مطہرات یہ باتیں سن کر پیچھے ہٹ گئی۔ مزید یہ کہ جس جائیداد کو وراثت سمجھا جاتا ہے وہ حقیقت میں صدقہ تھا، مطلب ضرورت مندوں کا مال، جس کا انتظام سب سے پہلے حکومت کی طرف سے حضرت علی کو دیا گیا تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو حضرت علی اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، انتظام کرتے تھے۔ پھر صاحب حکومت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر صاحب حکومت یعنی کہ جو حکومت کے سربراہ تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر صاحب حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انتظام کرتے رہتے تھے۔ بیچ میں ضرور حکومتی بنیادوں پہ نامناسب فیصلے ہوئے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ تحریروں میں یہ حقائق کھلتے جائیں گے، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ جائیداد دوبارہ حسن اور حسین کی اولاد میں ہی رہی۔ تو اس کا بھی ہم احادیث جب مطالعہ کریں گے تو اس سے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اور غور کریں، جب میں حدیث اگلی ویڈیو میں جب حدیث بیان کی جائے گی تو ہر جگہ پہ لفظ انتظام بتایا جا رہا ہے، تو یہ انتظامی معاملات ہیں۔ اس کو جائیداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی جائیداد کو لے کر وراثتی معاملات کو نہ کبھی سمجھا گیا، نہ یہ کبھی تھے۔ تو اس کو ابھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مختصراً مطالعہ ہی ہوگا، چھوٹی ویڈیو ہوگی اگلے بھی۔ اس کے اندر ہمیں واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی گئی جائیداد تھی، وراثت تھی، جس کو فے کی صورت میں، اراضی کی صورت میں، جنگ غنیمت کے مال کی صورت میں جو حاصل کیا گیا تھا، وہ سب کا سب تمام امت کا مال تھا، جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔